احمد ندیم قاسمی کی کہانی سوزے نا تمام۔ فخر ہندوستان ڈاکٹر ٹیگور کے نام، جن کی نظم کے ایک مصرعے نے مجھے یہ افسانہ لکھنے پر مجبور کر دیا۔ ملاحوں کی گرفت ڈھیلی پڑ رہی تھی اور چپو آہستہ آہستہ ان کے ہاتھوں سے کھسک رہے تھے۔ کشتی میں ایک نوخیز لڑکی بیٹھی تھی جس کی باہیں شانوں تک اریاں تھیں، سر کے بال کھلے ہوئے تھے جو اس کے دودھ ایسے سفید بازوؤں پر چھائے ہوئے تھے۔ اس کے لباس کا رنگ ہلکا نارنجی تھا جس پر جگہ جگہ سیمی ستارے ٹکے ہوئے تھے، جیسے اکثر مصری رقاصاؤں کے ڈھیلے لباس۔ اس کی گہری نیلی آنکھیں جو اوپر کے پپوٹوں سے آدھی ڈھکی ہوئی تھیں، افق کے دھندلے دھندلے جزیروں میں کسی ایسی چیز کی متلاشی معلوم ہوتی تھیں جس سے جدا ہوئے اسے ایک عرصہ گزر چکا ہے اور جس کی یاد کو اس نے اپنے سارے وجود میں سمو لیا ہے۔ سمندر کی سطح بالکل ساکن تھی، مہین لہروں کی ایک خوبصورت چھینٹ حد نظر تک دھیرے دھیرے کانپتی دکھائی دیتی تھی۔ آسمان پر بادل چھا رہے تھے، کبھی کبھی سورج کی کوئی چنچل کرن بچتی بچاتی کسی بدلی کی ایک طرف سے نکل کر زمین پر ناچنے لگتی تھی، مگر چار جانب وحشیوں کی طرح بادلوں کے دوڑتے ہوئے کالے کالے بھوت اسے تادیر زمین کے ان دلخوش کن مناظر سے لطف اندوز ہونے نہیں دیتے تھے اور اسے پھر تاریکیوں میں جذب کر لیتے تھے۔ لڑکی نے ایک طویل انگڑائی لی، اس کا رنگ بے حد سرخ ہو گیا، جیسے اس کے تمام مساموں سے خون کی پتلی پتلی دھاریں بہہ نکلیں گی۔ اس کی آنکھوں کے ڈوروں میں شراب سی تیر گئی، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ باہیں فضا میں پھیلائے آہستہ آہستہ بادلوں کی طرف پرواز کرنے کا ارادہ کر رہی ہے۔ انگڑائی لے کر اس نے ملاحوں کی طرف دیکھا۔ دو کے ہاتھوں سے تو چپو چھوٹ چکے تھے اور وہ اپنی سیاہ ٹھوڑیاں چھاتی پر رکھے مزے سے سو رہے تھے۔ تیسرے ملاح کے ہاتھوں سے گو چپو چھوٹ چکا تھا، مگر نیم بیداری کی حالت میں ہاتھوں کو اکٹھا جوڑے آگے پیچھے یوں حرکت کر رہا تھا جیسے وہ کشتی کو بھنور سے پار نکالنے کے لیے اپنے جسم کے تمام پٹھوں کی طاقت صرف کر رہا ہے۔ چوتھا ملاح آہستہ آہستہ چپو چلا رہا تھا اور نیلے پانیوں کو دیکھ دیکھ کر ایک سمندری گیت الاپ رہا تھا۔ میرا دادا نیلے پانیوں میں مرا، میرا باپ گونجتی لہروں سے لپٹ کر چل دیا، میری ماں ساحل پر بجرے کھیتے کھیتے ڈوب گئی۔ اے طوفان کے خوفناک تھپیڑو، میں تمہاری چنگھاڑوں سے کب ڈرتا ہوں، لیکن مجھے چھیڑو نہیں، مجھے آج خوب رونے دو۔ لڑکی مسکرائی اور اٹھ کر سب کو باری باری جگایا۔ چاروں چونکتے ہی چپوؤں سے چمٹ گئے۔ لڑکی بولی، جزیرے اتنی دور ہیں اور تم سو رہے ہو، ہمیں دن ڈھلے وہاں پہنچ جانا چاہیے۔ ایک نے جواب دیا، پہنچ جائیں گے خاتون، بے فکر رہو، کل ہمارا یہ دوست اسی وقت ان جزیروں پر گیا تھا، بس دن ڈھلے پہنچ گیا۔ اور اس نے گانے والے ملاح کی طرف اشارہ کیا۔ لڑکی اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بھئی ملاح، تم تو کچھ گا رہے تھے، اچھی چیز ہے گانا، بشرطے کہ سننے والے کان اس کے اہل ہوں۔ بھینس کے آگے بین بجاؤ تو وہ اپنی دم سے اپنے بھدے جسم پر سے مکھیاں اڑانے کے سوا اور کیا کرے گی۔ سانپ کے آگے بجاؤ، وہ کمبخت جھوم جھوم کر ادھموا ہو جائے گا۔ کچھ سناؤ، کوئی بہت مسرت انگیز گیت۔ گانے والا ملاح بولا، خاتون، مجھے خوشی کے گیت آتے تھے لیکن میں کل سے انہیں بھول چکا ہوں، اب میں غم کی کلیاں الاپتا ہوں۔ مجھے اب معلوم ہوا ہے کہ اچھا گانے والا اور اچھا شاعر مسرتوں سے بے تعلق رہتا ہے، اسے غموں میں مزہ ملتا ہے۔ بچپنے میں میری ماں مر گئی، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، بڑے بھائی نے کان سے پکڑ کر جھونپڑے سے باہر نکال دیا اور کہا، اپنی کشتی آپ بنا لو، ابا کی دولت کا تنہا میں وارث ہوں۔ بہن کے گھر جا کر روٹی مانگی، اس نے دست پناہ سے میری کھوپڑی زخمی کر دی۔ میں سمندر کی طرف چلا آیا کہ ڈوب مروں گا۔ یہاں میرے ابا کے کچھ ملاح دوست ملے، انہوں نے ہمدردی کی اور اپنا شریک بنا لیا۔ ان صدموں کے باوجود میں نے خوشی کے گیت گائے، لیکن کل سے میرے خیالات بدل گئے ہیں۔ آپ چاہیں تو کوئی بے حد دردناک چیز سنا دوں، ورنہ اس سے تو خاموشی رہنا بہتر ہے۔ لڑکی بڑے غور سے ملاح کی سیدھی سادی باتیں سنتی رہی۔ اس کے رخساروں کا رنگ قدرے گلابی سا ہو گیا، اس کی پلکوں کی جڑیں قدرے بھیگ سی گئیں، لیکن اچانک اس نے اپنے آپ کو جھنجھوڑا اور بولی، ہاں میاں ملاح، کوئی غمناک گیت ہی سنا دے، گو میرا یہ سفر میری زندگی بھر کی مسرتوں کی آخری معراج ہے۔ ملاح نے چپوؤں کی دھن پر ایک دلاویز گیت گانا شروع کیا۔ گیت کی نرم و نازک لہراتی بل کھاتی موجیں ابھرتی سمٹتی پھیلتی بڑھتی بحر ناپیدا کنار کی لرزتی سطح پر کروٹیں بدلنے لگیں۔ باقی تین ملاحوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔
सहरज़दा पुजारियों की तरह। और वो लड़की हल्के नारंगी आंचल से अपना चेहरा छुपाकर इतना रोई कि मल्लाह ने समझा वो क़यामत तक रोती रहेगी। गीत ये था, अंदाज़ा लगाओ उस बदबख्त के रंजो गम का जो उम्र भर लकोदक सहराओं से इक्के दुक्के फूलों को इकट्ठा करता है, जंगल जंगल फिरता है और खुशबूदार बोटियों को ढूंढ ढूंढ कर उनका अरक निचोड़ लेता है। आंसुओं के तारों में उन फूलों को पिरोकर उन पर वो खुशबुएं छिड़कता है, फिर अपने दूर उफ्तादा महबूब के पास जाता है कि ये हार उसकी नज़र चढ़ाए। पर महबूब के महलों में लातादाद उल्लुओं की चीखों से कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती और सांप और बिच्छू उनके फर्श पर रेंग रहे होते हैं। वो हार के टुकड़े टुकड़े करके पाँव तले मसल देता है और दोनों हाथों से ज़ोर से छाती कूटता है कि उसका दिल कट कट कर खाक में गिरने लगता है। बंद कर दो ये गीत, लड़की चिल्ला उठी, बंद कर दो इसे, मुझे इन बादलों में हूरें बिलकती सुनाई देती हैं। मल्लाह बोला, खातून, जिस बदबख्त के बचपन का दोस्त अभी कल ही सिधारा हो, उसे मजबूर ना करो कि वो अपने दिल की आग अपने दिल ही में छुपाए रखे। उसे गाने दो, वरना उसका वजूद जल कर राख हो जाएगा। सब मल्लाह हैरत से अपने साथी को देखने लगे, जिसे इस किस्म की बातें करते उन्होंने पहले कभी न सुना था। लड़की बोली, भाई मुझे बड़ा अफसोस है और बहुत हमदर्दी है तुमसे, लेकिन अगर तुम भी मजबूर हो तो मैं भी मजबूर हूँ। तुम कैसे मजबूर हो? गाने वाले मल्लाह ने पूछा। तुम मल्लाहों को मेरा किस्सा समझ ना आएगा, हम समझ जाएंगे। समझ गए तो उसे दिलचस्प ना पाओगे। दुनिया का कोई किस्सा गैर दिलचस्प नहीं, मगर वो तो इश्क व मोहब्बत की दास्तान है। वो किस्सा नहीं कहला सकता जिसमें इश्क व मोहब्बत की रूदाद न हो। चप्पुओं को और तेज़ कर दो, तुम अपने काम में मशगूल हो, मैं तुम्हें अपना किस्सा सुनाती जाती हूँ। लड़की ने अपने फूल की पंखड़ियों ऐसे नाजुक लबों पर ज़बान फेरी और अपने रुखसारों को दोनों हाथों से दबाकर एक मसनूई जमाई ली। अपने गहरे सियाह बालों की एक लट पकड़कर उससे खेलते हुए वो बोली, मैं शाह फर्रुख जमा की लड़की हूँ। जो चारों मल्लाहों के हाथों से चप्पू छूट गए, वो सर्वकत खड़े होकर इकट्ठे सजदे में गिर गए और चीख चीख कर कहने लगे, शहजादी, तूने हमें पहले क्यों ना बताया कि तू हमारे प्यारे बादशाह की साहबजादी है? जब से उन्हें उनके बदमाश वज़ीरों ने जिला वतन किया है, हम गरीबों को न खाने पीने में लुत्फ़ है न जीने में मज़ा, और जब से ये सुना है कि वो अब एक और इलाके के बादशाह हो गए हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि हम भी उधर ही चले जाएं। शहजादी, हमें बता कि हम तेरे किस काम आ सकते हैं। मेरे मेहरबान भाइयों, बस तुम चप्पू चलाते जाओ, शहजादी ने गाने वाले मल्लाह की तरफ देखकर कहा, जिसकी हालत अचानक बदल गई थी। रंग फक था, हाथों में राशा था और आंखों में आंसू। तुम्हें क्या हो गया है मल्लाह? कुछ नहीं शहजादी, वो बोला, सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि एक बादशाह की बेटी यूं अकेले क्यों सफ़र कर रही है। तुम्हें अभी मालूम हो जाएगा, शहजादी ने कहा। मुझे जल्दी उन जजीरों में ले चलो जो दूर उफ़ुक़ पर हवा में मुअल्लक़ मालूम हो रहे हैं। उन्हीं में मेरी तमन्नाओं की दुनिया मौजूद है। अब मल्लाह निहायत अदब से बैठकर पूरे ज़ोर से चप्पू चलाने लगे। कश्ती की रफ्तार दुगनी हो गई। लड़की बोली, मैं शाह फर्रुख जमा की बेटी हूँ, जो तुम्हारे मुल्क के मगरूर सरदारों की मुत्तफ़िक़ा बगावत की वजह से जिला वतन होकर अब एक और तवील व अरीज़ ख़ित्ते के बादशाह हैं, और जिनके कदमों में अब भी उसी तरह हज़ारों लाखों सरबुलंदों के सर झुके हुए हैं, और जिनके एक ज़रा से इशारे से अब भी सल्तनतों की तकदीरें बदल सकती हैं। मल्लाह शहजादी के शाहाना तर्ज गुफ्तगू और शौकत अल्फाज से मरूब होकर झुक गए, और जब उठे तो शहजादी अपना किस्सा शुरू कर चुकी थी। चूँकि मेरी दास्तान को मेरे अब्बा की सल्तनत का बच्चा बच्चा जानता है, इसलिए तुमसे भी मुझे कोई पर्दा नहीं। सुनो, मेरी उम्र अब 17 साल की है। जब मैं 15 साल की थी तो उन दिनों अब्बा ताज़ा जिला वतन होकर एक गांव में मुकीम थे। मैं, अम्मी, 3 भाई, अब्बा सब एक ऐसे दहकान के घर रहने लगे जो गांव भर में खाता पीता और बाइज्जत शख्स था। हमारे 100-200 सिपाही इलाके में इधर उधर बिखरे हुए थे, और अब्बा को खुदा जाने रोज़ कौन सी नई नई खबरें पहुंचाते रहते थे। अब्बा ने हम सबको समझा रखा था कि हमें किसी को शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने की खबर नहीं देनी चाहिए, वरना दुश्मन यहाँ भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं एक रोज़ शाम को अपने छोटे भाई के हमराह गांव से बाहर एक चरागाह में एक प्यारे प्यारे चश्मे के किनारे बैठी अपनी कांच की चूड़ियाँ धो रही थी कि दूर से हमें अपने मेज़बान का बड़ा लड़का रेहान आता हुआ नज़र आया। उसके कांधों पर हल था, आगे आगे 2 बैल और पीछे पीछे एक कमज़ोर सा गलीज़ कुत्ता। वो ये गीत गाता आ रहा था, छम छम बूंदें बरस रही हैं
اور رمجم پھوار پڑ رہی ہے، دھک دھک دل بج رہا ہے اور تم ابھی تک آئی نہیں۔ اے بھولی بھالی آنکھوں والی معصوم اور نوخیز دوشیزہ، جلد آ کے خدا کی رحمتوں کے خزانے بے سود لٹے جا رہے ہیں۔ میں تڑپ اٹھی۔ اس کا گلا ایسا صاف، ایسا رسیلا تھا جیسے کوئی تجربہ کار سازندہ شیشے کے محل میں بیٹھ کر جل ترنگ بجا رہا ہے، خود بھی مسحور ہو رہا ہے اور عالم کو بھی مسحور کر رہا ہے۔ میرا بھائی بھی حیرانگی سے اس طرف دیکھنے لگا۔ جب ریحان اپنی دھن میں مگن ہمارے پاس سے گزرا تو میں نے زور سے کہا، ریحان! وہ اچھل پڑا۔ میں اور بھائی زور زور سے ہنسنے لگے۔ اس نے ہمیں پہچان کر کہا، تو نے تو مجھے ڈرا دیا لڑکی، میں اپنے حال میں مست جا رہا تھا اور تو نے میرے سر پر میرا نام کھینچ مارا۔ ہم تینوں نے زور زور سے قہقہے لگائے اور اکٹھے گاؤں کو چل پڑے۔ رستے میں نے ریحان سے پوچھا، ریحان تم نے گانا کہاں سے سیکھا ہے؟ وہ بولا، خدا سے۔ میں تعجب سے چیخ اٹھی، کیا خدا سے ہمارا براہ راست تعلق ہے ریحان؟ وہ بولا، میری اتنی طاقت کہاں کہ اس رب ذوالجلال کے سامنے جانے کا تصور بھی دل میں لاؤں اور بے ہوش نہ ہو جاؤں۔ ہاں، یہ چراگاہیں، یہ سبزہ زار، یہ اونچے نیچے کھیت، یہ شام کی خاموشیاں، یہ دو چار ٹمٹماتے ہوئے شرمیلے تارے، یہ چاند جو جھیل میں غوطہ لگا کر ابھر رہا ہے، یہ سب خدا کی نشانیاں ہیں اور انہی نے مجھے گانا سکھایا۔ کہو تو تمہیں بھی سکھا دوں؟ وہ خوش ہو کر بولی، مجھے بھی سکھا دو ریحان، مجھے گانے کا بے حد شوق ہے۔ اس نے جواب دیا، تو پھر 2-4 مہینے صبح سے شام تک میرے ہمراہ ان سبززاروں کے چکر کاٹو۔ پاؤ پھٹے سے پہلے ہم تاروں کی چھاؤں میں گاؤں سے نکلیں گے، ٹھنڈے اندھیرے کی سرحد پھاند کر ٹھنڈے نور کی مملکت میں داخل ہوں گے۔ پاؤ پھٹے گی، تارے بجھیں گے، نیند کی دیوی مغرب کو بھاگ جائے گی، سورج ڈرتے ڈرتے ابھرے گا، پھر دوپہر ہوگی۔ ننھی منی چڑیاں پیاس سے بے حال ہو کر پستقت جھاڑیوں میں چھپ کر اپنی چونچیں کھول کر ہانپیں گی۔ دن ڈھلے ہم چشمے پر مویشیوں کو پانی پلانے جائیں گے۔ تم دیکھنا، یہ بھیڑیں، بکریاں، گائیں، بھینس اپنے چرواہے سے اپنے جسم رگڑیں گی اور اس کے ہاتھ چاٹیں گی۔ پھر شام کو یہی سما ہوگا اور ہم گھر واپس آ جائیں گے۔ تم خود گانے پر مجبور ہو جاؤ گی اور اتنا اچھا گاؤ گی کہ تارے بھی ٹوٹ ٹوٹ نہ جائیں تو میرے کان کاٹ دینا۔ میں اس کی یہ باتیں سن کر دل ہی دل میں زمین سے اٹھ کر تاروں کی طرف اڑنے لگی۔ میں کیوں دن بھر گھر میں پڑی سڑتی رہتی ہوں؟ اچھے ریحان کے ساتھ کھیتوں میں کیوں نہیں چلی جاتی؟ ابا نے مجھے باہر جانے کی اجازت نہ دی اور میں نے تمام دن روتے روتے جی ہلکان کر لیا۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ بچی، جوان لڑکیاں جوان لڑکوں سے نہیں کھیلا کرتی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، تو پھر میرے بھائی بھی تو جوان ہیں، ان کے ساتھ تم مجھے باہر کیوں بھیج دیتے ہو؟ ابا بے اختیار ہنس پڑے اور کہا، تم جا سکتی ہو، لیکن دیکھو بہت دیر نہ لگانا، ورنہ مجھے خود چراگاہوں میں تمہاری تلاش میں آنا پڑے گا۔ میں خوشی خوشی اچھلتی کودتی ریحان کے پاس آ گئی، جو ایک جھرنے میں آگ کے پتوں کی کشتیاں بنا بنا کر بہا رہا تھا۔ میں نے زور سے کہا، ریحان! وہ شاید میرا منتظر بیٹھا تھا، جھٹ کانوں پر ہاتھ رکھے اور ایک رسیلا گیت گانے لگا۔ میں مسحور ہو کر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ بارش برس رہی تھی اور کھپریل کے چھپروں سے بوندیں ٹپا ٹپ ہم پر گر رہی تھیں، مگر ہم جدا نہ ہوئے، ہم اکٹھے گاتے رہے۔ خوفناک طوفان نے جنگلوں کے بلند قامت درختوں کو جڑوں سے اکھیڑ کر پھینک دیا، مگر ہم جدا نہ ہوئے، ہم اکٹھے گاتے رہے۔ اندھیرا بڑھ گیا، لمبے لمبے اژدہے پھنکارتے ہوئے نکلے اور راہوں میں رینگنے لگے، مگر ہم جدا نہ ہوئے، ہم اکٹھے گاتے رہے۔ صبح ہو گئی، سورج ابھرا، چرواہے گھاٹیوں پر بکھر گئے، دہقان زمین کا سینہ چیرنے لگے، مگر ہم جدا نہ ہوئے، ہم اکٹھے گاتے رہے۔ ریحان کا یہ گیت سن کر میرے احساسات کی دنیا یکدم بدل گئی۔ میں آج تک ویرانوں میں بھٹکتی رہی تھی، یہ دنیا تو جنت ہے اگر اس طرح کا ایک کھلا سبزہ زار ہو، ارد گرد سرد و مصفہ چشمے ہوں، یہی نوجوان جس کے گلے سے ارگنوں اور سارنگیوں کا نچوڑ ٹپ ٹپ کرتا ہے گاتا رہے، اور یہی نوجوان جس کی آنکھیں کوئی مبہم سے اشارے کرتی ہیں سامنے بیٹھا رہے۔ بس میں روزانہ ریحان کے ہاں آنے لگی۔ میں نے گانا سیکھا اور خوب سیکھا۔ ابا نے مجھے بار بار منع کیا کہ اگر تمہیں گانے کا شوق ہے تو الگ گایا کرو، ریحان کے ساتھ مل کر گانا بہت قابل اعتراض ہے، لیکن میں ان سے کہہ دیتی، ابا گو میں ان دنوں چھوٹی تھی لیکن مجھے خوب یاد ہے تم سرخ قصر کے کھلے دریچے میں بیٹھ کر میری امی کے ہمراہ کوئی گیت گایا کرتے تھے۔ کیا وہ قابل اعتراض تھا؟ ابا مسکرا کر خاموش ہو جاتے۔ اچانک ایک دن ہمارے گھر کا نقشہ بدل گیا۔ ریحان بھاگا بھاگا میرے پاس آیا اور نہایت مدھم اور حیرت زدہ آواز میں بولا، تم تو ایک شہزادی ہو ریحانہ، اور تمہارا نام تو دلربا بیگم ہے۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا
کہ میں تم سے الگ تھلگ رہتا۔ اب آنکھیں بند کر کے بے خبری میں میں زینے پر چڑھتا گیا۔ اب اس بلندی پر پہنچ چکا ہوں جہاں سے نیچے دیکھنے میں بھی جان کا خطرہ ہے۔ نیچے اترنا تو کار دارد، اور تم مجھے وہیں چھوڑ کر اور اوپر اٹھ جاؤ گی۔ تم نے مجھے کیوں دھوکے میں رکھا؟ دہقان اور شہزادی کی محبت کبھی نہیں نبھ سکی۔ یہ رشتہ بہت نازک ہوتا ہے، اور نازک رشتوں کی عمر تو تمہیں معلوم ہی ہے۔ ابھی کل ہی مجھے چھیڑتے ہوئے تمہاری کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ میں حیران رہ گئی، اسے کس طرح معلوم ہوا کہ میں شہزادی ہوں، اور کوچ کی تیاریاں کیوں ہو رہی ہیں، اور ریحان کا باپ آج میرے ابا سے جھک جھک کر کیوں ملتا ہے، اور آج ہمارے گھر کے ارد گرد سارا گاؤں کیوں اکٹھا ہے، اور ہر طرف سے گھوڑوں کے سموں کی اور ان کے ہنہنانے کی آوازیں کیوں بلند ہو رہی ہیں۔ میں نے یہ تمام سوالات ریحان سے پوچھ لیے۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، گویا تم کچھ نہیں جانتی، گویا تمہیں کچھ معلوم ہی نہیں کہ تمہارے ابا اب ایک اور سلطنت کے بادشاہ ہو گئے ہیں، اور ان کی فوجیں انہیں لینے آئی ہیں۔ تم اب بہت جلد یہاں سے چلی جاؤ گی، اور پھر ایک ویران حال دہقان اجڑے سبززاروں میں دیوانوں کی طرح آوارہ پھرتا رہے گا اور یہ گیت گائے گا۔ بڑے آدمیوں کی محبت کا کیا اعتبار؟ پھول کھلے اور مرجھا گئے، بجلی چمکی اور بجھ گئی، دن آیا اور ختم ہو گیا، رات پھیلی اور چھٹ گئی۔ بڑے آدمیوں کی محبت کی مثال بھی یہی ہے ریحان۔ میں ریحان سے لپٹ گئی اور بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ اوپر سے میرے ابا آ گئے۔ ریحان کو تو انہوں نے کچھ نہ کہا، مگر میرے سر میں 2-4 تھپڑ جمائے اور مجھے دھکے دے کر ایک اور کمرے میں لے گئے۔ مجھے زرق برق پوشاک پہنائی گئی، ایک ڈولی میں بٹھا دیا گیا، اور کہار مجھے اٹھا کر فوجوں کے پہرے میں کہیں دور لے جانے لگے۔ ہم اپنے نئے محلوں میں آ گئے۔ گزرا ہوا زمانہ پھر لوٹ آیا، لیکن میری زندگی اجڑ گئی۔ میری زندگی سے میرا ریحان کیا نکلا؟ میری روح نکل گئی۔ میں نے اپنی سہیلیوں کو صاف صاف بتا دیا کہ مجھے ایک دہقان ریحان نامی سے محبت ہے، جو پہاڑوں کے اس پار کھلے سبززاروں میں رہتا ہے، جس کی آواز سونے چاندی کے برتنوں کے آپس میں بجنے کے مشابہ ہے، جس کی آنکھیں اتنی مست ہیں کہ انہیں دیکھ کر انسان کو انگڑائیاں آنے لگتی ہیں، جو اب بھی کسی جھرنے کے کنارے بیٹھا ریحانہ کی یاد میں کچھ گنگنا رہا ہوگا۔ ریحانہ کون ہے دلربا؟ وہ مجھ سے پوچھتی، میں انہیں بتاتی۔ میرا دوسرا نام ریحانہ ہے، مگر تم مجھے دلربا ہی کہا کرو کہ مجھے ریحانہ کہہ کر پکارنے کا حق اس دنیا میں صرف ریحان کو ہی حاصل ہے۔ ہوتے ہوتے یہ بات محلوں میں پھیل گئی، محلوں سے نکل کر دارالسلطنت میں، پھر ساری سلطنت میں۔ بچے بچے کے لبوں پر میری داستانِ محبت کے تذکرے تھے، اور میری موسیقی کی داستانیں۔ شہزادی دلربا کو ایک وحشی دہقان سے محبت ہے۔ شہزادی دلربا دیوانی ہو گئی ہے۔ شہزادی دلربا کے دماغ کا علاج کرایا جا رہا ہے۔ شہزادی دلربا نے کل رات جوگ میں جو کچھ گایا، اس کے کمرے میں لٹکی ہوئی تصویر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ شہزادی دلربا دیپک راگ میں اس قدر ماہر ہے کہ پرسوں محلوں کے پردوں میں آگ لگ گئی تھی۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ ایک دن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایک عام شاہراہ پر سے گزر رہی تھی کہ ایک فقیر نے مجھ سے ایک پیسہ مانگا۔ سہیلیوں نے تو اسے دھتکار دیا، لیکن میں ان دنوں بے حد نرم دل ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی جیب سے کچھ روپے نکالے اور فقیر کو دینے چاہے، مگر اچانک میں ٹھٹک کر رہ گئی۔ میرے قبا ڈھیلے پڑ گئے، میرا دماغ گھومنے لگا۔ میرے سامنے میرا محبوب ریحان ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا۔ میرا ریحان، میرا پیارا ریحان، کہتے ہوئے مجمع عام میں اس سے لپٹ گئی۔ میں نے اسے تادیر چوما۔ اس کے چہرے کی گرد کو میں نے اپنے پیاسے ہونٹوں میں جذب کر لیا۔ میری سہیلیاں دم بخود ایک طرف کھڑی ہاتھ ملتی رہیں کہ اچانک ایک فوجی دستہ آیا اور ریحان کو مجھ سے چھین کر کہیں لے چلا۔ مجھے بھی اٹھا کر محل میں لایا گیا۔ مجھے دیوانہ سمجھ لیا گیا۔ میں نے چیخ چیخ کر کہا، او سفید ریش طبیبو، میں دیوانی نہیں، میرا دماغ بھلا چنگا ہے۔ وہ میرے ابا کھڑے ہیں، وہ میری امی بیٹھی رو رہی ہیں، وہ میرے بھائی سر کھجا رہے ہیں۔ میں اپنے محل میں ہوں، میرا نام دلربا ہے، ریحان مجھے ریحانہ پکارتا ہے۔ اور کیا چاہتے ہو؟ کیا دیوانے ایسی ہی باتیں کرتے ہیں؟ دیوانوں، تم شربتوں کی بوتلیں اٹھائے مجھ پر کیوں جھپٹے پڑتے ہو؟ واپس ہو جاؤ۔ تم میرے قریب آئے تو میں تمہاری جھریوں والے چہرے، تمہاری لمبی لمبی سفید داڑھیاں اور تمہاری ڈھیلی ڈھیلی ابائیں ناخنوں سے نوچ لوں گی، دانتوں سے کتر دوں گی، میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ میرا ریحان کدھر ہے؟ اسے سامنے لاؤ کہ میرے سارے دکھ دور ہو جائیں۔ آہستہ آہستہ میرا غصہ ٹھنڈا پڑنے لگا اور میں سوچنے لگی کہ کوئی ایسی راہ نکالوں کہ ریحان بچ بھی جائے اور میرا بھی ہو جائے۔ ہفتہ ہوا، میں نے ابا کو صاف صاف کہہ دیا کہ میں ریحان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اگر آپ کا رویہ یہی رہا تو آپ کبھی اپنی بیٹی کو محل سے باہر کسی گلی میں مردہ پائیں گے۔
مجھے ریحان دے دیجیے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ پھر ان محلوں میں نہ گھسوں گی، کسی پہاڑی کے دامن میں کسی چشمے کے کنارے ایک کٹیا بنا کر رہنے لگوں گی اور آپ کے لیے دعائیں مانگا کروں گی۔ میرے ابا نے مجھے اس شرط پر اجازت دے دی کہ میں پھر اس طرف کا رخ نہ کروں۔ انہوں نے مجھے ریحان کی رہائی کا یہ پروانہ لکھ کر دیا اور کہا کہ جمعے کو ریحان ٹھیک شام کو جزیرہ الماس میں پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ تم آج ہی میری سلطنت سے کسی رقاصہ یا خانہ بدوش لڑکی کا بھیس بدل کر بھاگ جاؤ، جمعے کو دن ڈھلے وہاں پہنچ جاؤ گی، بس یہ پروانہ دے کر اسے چھڑا لینا اور کہیں نکل جانا۔ میں ماں اور بھائیوں سے ملے بغیر وہاں سے نکلی۔ آج جمعے کا روز ہے، آج شام سامنے جزیرہ الماس میں میرے ریحان کو پھانسی پر لٹکائے جانے کے منصوبے باندھے جا رہے ہوں گے، لیکن ظالم جلادوں کو کیا معلوم کہ تقدیر خدا کے ہاتھ میں ہے، ان کے ہاتھ میں نہیں۔ لڑکی جوش مسرت سے ہانپنے لگی۔ 3 ملاح تو بدستور تیز تیز چپو چلا رہے تھے، مگر گانے والا ملاح اپنے سر کو سینے پر جھکائے خاموش بیٹھا تھا۔ جزیرے کی سیاہ چٹانیں لمحہ بلمحہ کشتی کی طرف بھاگتی ہوئی آتی معلوم ہو رہی تھیں۔ لڑکی نے ملاح سے پوچھا، تم کیوں خاموش ہو ملاح؟ تم کیا سوچ رہے ہو؟ گانے والے ملاح نے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں اور اس کی گھنی بے ربط داڑھی میں بے شمار آنسو الجھے ہوئے تھے۔ اس نے دردناک نظروں سے شہزادی کو دیکھتے ہوئے کہا، شہزادی تم سے بھول ہو گئی، تمہیں دھوکہ دیا گیا۔ لڑکی لرز کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا ملاح؟ ملاح نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، آج واقعی جمعے کا دن ہے، لیکن ریحان کو تمہارے ابا کے حکم سے کل جمعرات کو شام کے وقت پھانسی پر چڑھا دیا گیا تھا۔ میں وہاں موجود تھا۔ ریحان میرے بچپن کا دوست تھا۔ دھم کی آواز ہوئی، ملاح چیخ اٹھے۔ سطح سمندر پر چند بلبلے ابھرے اور مٹ گئے۔ بادشاہ کا پروانہ لہروں پر تیرتا ہوا جزیرے کی طرف اڑا جا رہا تھا۔